بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کوئی چال چل رہا ہوتا ہے اپنے لیے، کسی اور کے لیے، یعنی کسی کامیابی کے لیے، لیکن وہ چال اس کی الٹی ہو جاتی ہے اور وہ اس کے خلاف ہو جاتی ہے، اس کے گلے پڑ جاتی ہے۔ یہ تو آپ نے بہت سنا ہوگا کہ کسی کو پیسے دے کر کسی کو مروا دیا جائے، قتل کر دیا جائے، لیکن یہ آپ نے بہت کم سنا ہوگا کہ کوئی اپنے لیے ہی اپنے پیسوں سے اپنے لیے موت خرید لے، وہ بھی 10,000 درہم دے کر، اور اس کی موت ہو۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، حجاج بن یوسف کی ظلم سے کوئی نہ واقف نہیں، اور اس کی ایسی قصے کہانیاں بہت مشہور ہیں۔ وہ یقیناً جتنا ظالم تھا اچھا بھی تھا، نیک بھی تھا، لیکن اس میں ایک بات جو تھی کہ انہوں نے بہت سے نیک لوگوں کو جو ہے شہید کیا، قتل کیا۔ ان میں تابعین تھے، تبع تابعین تھے، محدثین تھے، فقہاء کرام تھے، صرف اس بات پر کہ کسی کے بارے میں اتنا بھی پتہ چل جاتا کہ یہ میرے خلاف بغاوت کرنے والا ہے یا میرے خلاف بغاوت کا سوچ رہا ہے، تو اس کو قید و بند میں بند کر کے اذیتیں دے کر اس کو جو ہے قتل کر دیتا یا اس کو شہید کر دیتا۔ یہ ایک تابعی ہے، بلال بن ابی بردہ بن ابی موسیٰ اشعری، جو کوفہ کے تھے، اور یہ قاضی تھے۔ انہوں نے خود ان کو قاضی لگایا، اور یہ محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، لیکن پھر بعد میں ان کو معزول بھی کیا اور پھر ان کو جیل میں ڈالا۔ تو جب یہ قید میں تھے تو ان کو وہاں پہ بہت ستایا جاتا تھا، بہت اذیت دی جاتی تھی، اور یہ حجاج بن یوسف کا معمول تھا کہ جو شخص قید خانے میں مر جاتا، حجاج کے پاس اس کی رپورٹ جاتی تھی کہ یہ شخص تو اذیت سے مر گیا یا ویسے مر گیا، اور اس کے نکالنے کا حکم دیا کرتے تھے، اور یہ کہ ورثہ کو جو ہے لاش سپرد کر دی جائے۔ ایک مرتبہ یہی شخص بلال بن ابی بردہ ابی موسیٰ اشعری، انہوں نے جیلر سے کہا، جو داروغہ جیل تھا، کہ میں تم کو 10,000 درہم دیتا ہوں، تم میرا نام مردوں کی فہرست میں لکھ دو۔ جب وہ حکم دے گا کہ لاش متعلقین کی سپرد کر دی جائے تو میں کسی دور جگہ چلا جاؤں گا، حجاج کو میرا کچھ معلوم نہ ہوگا، اور اگر تم یہ چاہو تم بھی میرے ساتھ باغ نکلو، تمہیں بھی ہمیشہ کے لیے مالدار کر دوں گا، اور یہ میرے ذمہ ہوگا۔ اب داروغہ نے یہ جو جیل کے جو وہ تھے چوکیدار، جیلر، اس نے 10,000 درہم لے لیے اور ان کا نام مردہ ظاہر کر کے پیش کر دیا حجاج بن یوسف کے سامنے۔ اب حجاج بن یوسف کے سامنے کسی کا نام پیش کیا جاتا کہ فلاں جو ہے مر چکا ہے جیل میں، تو وہ کہہ دیتا کہ بس لاش کو جو ہے ورثاء کے حوالے کر دو۔ اب جب ان کا نام ظاہر کر کے پیش کر دیا کہ یہ مر چکا ہے، حجاج نے کہا کہ اس جیسے شخص کو اس کے اہل کے حوالے کرنا اس وقت تک مناسب نہیں جب تک میں اس کو خود نہ دیکھ لوں۔ اب یہاں پہ بات بن گئی، 10,000 درہم جیلر کو دیے کہ میرا نام جو ہے مرنے والے میں لکھ دو، اور حجاج بن یوسف کو اطلاع دی۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ اس جیسے شخص کو اس وقت تک ورثہ کے حوالے نہیں کیا جائے گا جب تک میں اس کو خود نہ دیکھ لوں اور خود میں مطمئن نہ ہو جاؤں۔ اب جب اس کو یہ خبر پہنچی تو وہ بلال کے پاس آیا، بلال بن ابی بردہ، یہ جیلر، اور ان سے کہا کہ یہ ماجرا ہے، اور حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں خود دیکھوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کیا خبر ہے؟ اس نے کہا کہ حجاج نے پوری بات اس کی بیان کر دی۔ اب جیلر نے کہا کہ اگر میں نے تمہاری لاش نہ دکھائی تو وہ مجھے قتل کر ڈالے گا، مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ ضرور سمجھ جائے گا کہ میں نے ہیلا کیا تھا۔ اب میں تمہیں گلا گھونٹ کر مارنا
ضروری ہو گیا تمہارا، میں تمہارا گلہ کھول دیتا ہوں۔ ابھی بلال بن ابی بردہ اس جیلر کے سامنے خوب روئے، بہت کچھ کہا سنا کہ وہ ایسا نہ کرے، مگر کوئی صورت نہ بنی۔ تو انہوں نے وصیت کی اور نماز پڑھی۔ پھر ان کو داروغہ جیل نے پکڑ کر گلا گھونٹ دیا اس کا، اور پھر ان کو نکال کر حجاج کے سامنے لے گیا۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ وہ مر چکے تو کہہ دیا کہ اس کو رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ لوگ لے گئے ان کو۔ انہوں نے 10,000 درہم میں اپنے لیے قتل خریدا، اور جو ہیلہ کیا تھا، جو چال چلی تھی، وہ الٹا پڑ گیا۔ تو کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اپنی ہی چال آپ کے گلے پڑ جاتی ہے اور آپ کو وہ مقصد نہیں مل پاتا جس کا تم نے ارادہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔